واقعی میں جو اگر بیماری ہے اور روزوں سے وہ بیماری بڑھ رہی، کسی اور وجہ سے وہ بیماری بڑھ رہی، تو پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ. محض صرف خالص تمہارے بیماری بڑھنے کی وجہ روزہ رہنا، اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑیں. کتنے چھوٹے آپ کے روزے؟ 5 چھوٹے، 10 چھوٹے، 15 چھوٹے. جبھی بھی پھر بعد میں زندگی میں بعد رمضان جب بھی آپ کو موقع ملا، آپ وہ 10 روزوں کو 5 روزوں کو ایک ایک کر کے یا ایک ساتھ، جیسا آپ کی سہولت وہ بھی ہے. پھر 5 ایک ساتھ چھوڑے، ایک ساتھ 5 رکھنا ایسا بھی نہیں بولتی شریعت. ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1-2 روزے، 15 دن کو 1 روزہ، ایسا آپ سہولت سے کتنے روزے چھوٹے تھے وہ روزوں کو قضا کر لینا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو محتاج نہیں ہے، اللہ بالکل بھی محتاج نہیں ہے. ہاں، یہ عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا کر کے بھاگتے رہیں گے اور اللہ ہم سے خوش ہو جانا کر کے آپ یہ امید رکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ عبادتیں ہیں. تو یہ عبادتیں جو شوق سے کرنا، زور زبردستی نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے متعلق بھی فرماتے ہیں، روزہ داروں کے بارے میں بھی جو فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے نمازی حشر کے میدان میں ایسے رہیں گے کہ ان کی نمازوں کو جو ہے میلی چندی کی طرح جو ہے ان کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. میلی چندی کا مطلب کیا؟ بھائی جس طرح وہ میلی چندی کی تمہارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، جس طرح اس کو گھر کے باہر پھینک دیتے آپ، ایسا ہی تمہاری نمازوں کی بھی اللہ کے پاس اہمیت نہیں رہتی. کون سی نمازیں جو میلی چندی کی طرح منہ پہ پھینک دی جائیں گی؟ تو فرمایا گیا کہ وہ نمازیں جو ریاکاری کے لیے پڑھی گئی ہوں، وہ نمازیں جو بیزارگی سے جو پڑھی گئی ہوں، جس کے اندر خشوع و خضوع نہیں، اللہ کی رضا جو ہے جس کے اندر نہیں، ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے ان کی منہوں پہ مار دیں گا. اور ایسے ہی بہت سارے روزے دار جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ حشر کے میدان میں جب یہ پہنچیں گے تو ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی جو حاصل نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں آتا. آپ کوئی بھی عبادت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کریں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کریں. لہٰذا جو ہے آپ صحت مند ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ روزہ آپ رکھ لینا. اور اسی طریقے سے سفر میں بھی آپ کو جو ہے روزے چھوڑنے کی اجازت دی گئی. اب سفر یہ اس زمانے کا سفر جو مہینوں جو وہ سفر رہتا تھا، اور اونٹوں پر لوگ جو سفر کیا کرتے تھے، اور کب کدھر جا رہے ہیں، رہنے کے لیے وہاں پر سہولت رہیں گی یا نہیں رہیں گی، کھانے کی سہولت رہیں گی یا نہیں رہیں گی، پانی بھی ملتا کہ نہیں ملتا کہ، اس طرح کی جو ہے حالات اس زمانے میں رہتے تھے. اب ایسے میں جو روزہ رکھنا یہ مسافر کے لیے جو دشوار ہو جاتا، تو یہ چیز کی جو اجازت دی گئی کہ سفر کر رہے ہیں مسافر کے لیے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. روزے میں بھی سہولت دی گئی اور نماز کے لیے بھی جو سہولت دی گئی ہے. نماز کو بھی کیا کیا گیا کہ 4 رکعت والی نماز قصر کر لینا کر کے 2 رکعت ہی پڑھو بولے. اب یہاں پر بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، 2 رکعت بولے تو کیا ساری نمازیں؟ کیا نہیں، ساری نمازیں نہیں، اس میں سنتیں نہیں ہیں، اس کے اندر جو نوافل واجب نماز نہیں، صرف فرض نماز. اور وہ بھی صرف 3 نمازیں، فجر نہیں ہے اس کے اندر، مغرب نہیں ہے. فجر 2 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھنا، مغرب 3 رکعت ہے، 3 رکعت پڑھنا. صرف 3 نمازیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز. آپ سفر میں کہیں پر بھی گئے آپ اور 97 کلومیٹر 97 کلومیٹر پار کر کے آپ چلے گئے، تو وہاں پر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت اس کو جو ہے پڑھ لینا، قصر نماز ہوتی ہے. یہاں سے آپ اگر حیدرآباد چلے گئے تو آپ کے اوپر قصر رہتا. اب یہاں سے آپ کبھی شاپنگ کے لیے کچھ خریداری کے لیے گئے، وہاں پر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، تو وہاں جماعت ختم ہو گئی اور آپ جو وضو بنا کر کے جا کے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کتنی پڑھنا؟ صرف 2 رکعت پڑھنا. اگر وہاں کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں پہنچے، جماعت چل رہی ہے، وضو بنا کر کے جماعت میں شامل ہو گئے، تو پھر امام جتنے پڑھائے اتنے پڑھنا. 4 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھنا. اکیلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، تنہا اگر پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ سہولت جو ہے اس زمانے میں دی گئی لیکن آج بھی برقرار ہے. اور یہی روزے کی سہولت بھی اس زمانے میں دی گئی لیکن آج بھی برقرار ہے.
اب چونکہ سفر اب تو آسان ہو گیا نا، پہلے جو سفر مہینوں میں کیا جاتا تھا، سالوں میں کیا جاتا تھا، اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اب وہ اتنا سفر اب جو ہے ایک دن میں ہو جا رہا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو سفر جیسے جیسے آسان ہوتا گیا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفر کی جو مشکلات تھیں، یعنی راستے میں جو ڈاکوؤں کے حملے ہونا، مال لوٹ لینا، جو لوگوں کا جو لوٹم لاٹھی کرنا، یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. لیکن بعد میں جیسے جیسا جو ہے اسلام پھیلتے گیا اور حالات بدلتے گئے اور راستہ جو پورا امن ہو گیا، لڑائی جھگڑا جو لوٹ مار کا جو خوف ختم ہو گیا، تو اس وقت ایک صحابی رسول آگے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو وہ خوف نہیں ہے نا، تو کیا اب ہم قصر پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ نہیں، قصر ہی پڑھو، کیونکہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے رعایت ہے، تحفہ ہے، اور اللہ کے تحفے کو جو ہے مت لوٹاؤ، اس کو رد نہ کرو. لہٰذا وہ حکم آج بھی جو برقرار ہے. اگرچہ کہ آج جو ہے سفر کی اتنی مشکلات نہیں ہیں، پھر بھی روزے دار کو آپشن ہے، رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. نہیں رکھنا چاہ رہا نہیں بھی رکھ سکتا، رکھ لے رہا تو بہت اچھی بات ہے. رکھ لے رہا ہوں اگر سفر کرتے ہوئے، اب حیدرآباد جانے کی کوئی بڑی بات ہے کہ روزہ رکھ کے آرام سے نہیں جا سکتا. اگر وہ روزہ رکھ کر کے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ بھی سے خوش ہوں گا. نہیں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں بھائی، بعد میں پھر آگے میں اس کی خدا کر لیتا ہوں، بولے تو شریعت اس کی بھی جو اجازت دیتی ہے. پر ایک چیز یہ ہے کہ معاف نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف ہو جاتا ہے، کیا کبھی بھی فرائض جو معاف نہیں ہوتے، کہ ذہن میں رکھ کر کے جو ہم کو زندگی گزارنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رحم فرما، مولا فضل فرما. یا اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہم وبحمدک، استغفر اللہ لا الہ الا انت واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.